لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين الذي من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز و مکرم علماء کرام سامعین حضرات برادر مکرم و محترم صاحبزادہ غلام حبیب صاحب الحسنی حضرت مولانا مظفر الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر علماء و مشائخ جو سٹیج پہ جلوہ گر ہیں ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب ایصال ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے اور ایک ایسے شخص کے ایصال ثواب کے لیے ہے جس کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں لیکن جو ایک بہت قیمتی اور بہت کارآمد پہلو ہے جس عنوان کو میں نے موضوع کے طور پہ شروع کرنا ہے تو اس شخصیت کو اگر ہم اس سانچے میں اور اس نظریے میں رکھیں
کہ جہاں نسبت پہ ناز کیا جاتا ہے، جہاں مرشد اور تعلق اور اس اللہ تک پہنچنے کے راستے کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کا جب تعلق آتا ہے تو ملک حاجی حق نواز مرحوم منفرد نظر آتا ہے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سے یہ ہدایت دے دی تھی، عطا فرما دی تھی کہ دو راستے جو جا رہے تھے، ایک دنیا کی طرف جانے والا راستہ تھا، ایک دین کی طرف جانے والا راستہ تھا۔ اس کو رہنے دیں، اب تشریف رکھیں۔ دین کا راستہ وہی راستہ تھا جو 1400 سال سے چلتا ہوا حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک آیا، جو مجدد الفسانی تک آیا، جو صالحین کی ایک جماعت چلتے چلتے حضرت پیر سیال تک آیا، پھر حضرت پیر سید جندوڈا شاہ صاحب تک آیا۔ تو مجھے ایک ایک وہ لمحے یاد ہیں کہ جب وہ یہاں انتظار میں ہوتے تھے کہ جمعہ آئے گا تو میں جمعہ دربار شریف پہ ادا کرنے کے لیے جاؤں۔ تو حق جس کو سیدھا راستہ لگانا چاہے، میں نے دو آیات پڑھی، ایک آیت یہ گواہی دے رہی ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کا نہ کوئی رہنما ہوتا ہے نہ کوئی پیشوا ہوتا ہے، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اللہ اس کو پیشوا عطا فرماتا ہے۔ جتنی دیر بیٹھے ہیں اور جتنے لطف والے لوگ ہیں سبحان اللہ کہتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو الگ سے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ نے الگ سے پیدا کیا۔ علماء تشریف فرما ہے الگ کا معنی تعلق ہے، علاقہ ہے، محبت ہے، یعنی انسان کے اندر اللہ نے محبت رکھی کہ وہ سرگرداں تھا، لب بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ حرم میں، دیر میں، مسجد میں، خانقاہوں میں، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو تیری۔ یہ انسان ازل تا ابد اپنے معبود کی تلاش میں رہا لیکن ہمیشہ دھوکہ کھاتا رہا۔ جب اس کو راستہ صحیح معلوم ہوا تو یہ دربار رسالت پہ آیا اور حضور نے فرمایا میرے بعد نبوت نہیں، قیامت تک صالحین کے دروازوں پہ آؤ گے تو ان کے دروازے مصطفیٰ کا دروازہ ہے۔ اور جب ان کے دروازوں پہ آ جاؤ گے تو کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے۔ یہاں سے جو آنے والا ہے غم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، اور لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے۔ بے وجہ نہیں مرتا کسی پر کوئی، ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ یہ اولیاء اللہ بزبان حال کہتے ہیں کہ ہماری طرف جب بلایا جاتا ہے، جب لوگوں کے دل میلان کرتے ہیں تو در حقیقت یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے پہلے اس سے محبت کی، بعد میں وہ محبوب ہوا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب الگ کی تعریف عربی والے کرتے ہیں الشیء النفیس الذی یتعلق بہ القلب، یہ وہ نفیس چیز ہے جس کے ساتھ تعلق قلب ہوتا ہے، یعنی یحبہ و یمیل الیہ، یعنی جب دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور انسان کو اگر انس سے بنائے تو محبت ہے، اور سب سے پہلے رب نے محبت کے اس کاروبار میں ابتدا کی، فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر مجھے یہ شوق ہوا، ارادہ ہوا کہ مجھے بھی کوئی جاننے والا ہو۔ فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ یا اللہ تو نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو جواب یہی ملے گا یقیناً کہ اگر یہ مخلوق نہ ہوتی تو میرا جلوہ نظر نہ آتا، اگر یہ محبوبین خدا نہ ہوتے تو میری جھلک نظر نہ آتی۔ جو مجھے تلاش کرنے کے لیے نکلے وہ ان کے دروازوں پہ آئے، ارے صورتیں ان کی ہوگی، ان میں انوار اللہ کے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر یہ انسان
نسیان سے ہو، آپ کا ذوق نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ اس بزم میں مختلف الخیال لوگ موجود ہیں، لیکن اگر قرآن حدیث سے باہر جاؤں تو مجرم، اگر قرآن حدیث کے اندر رہوں تو سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کی بھی منطق، آپ کے علم کا ہم کو اندازہ ہے، جو آپ اپنے خیالات اور اپنے ذہن سے کچھ چیزیں گھڑتے رہتے ہیں، الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی بیان کیا ہے قرآن حدیث سے بیان کیا، یہ کوئی کھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بنی بنائی آئی ہے۔ اگر یہ انسان نسیان سے ہو تو نسیان کا معنی یہ ہے کہ جب کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں محبوب سما جائے تو باقی ہر شے بھول جاتی ہے، صرف ایک محبوب یاد آتا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو فرصت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو فرصت ہو گئی، اب تو میں نے اپنے صحنے دل کو سجا لیا ہے، سنوار لیا ہے، اس میں سے بت نکال دیے ہیں، اس میں سے ہوس اور خواہشوں کے بت نکل گئے، اب آ محبوب اس لیے کہ تیرا ٹھکانہ یہی دل۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں، کیوں کہ جو عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا کی جستجو میں غور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے۔ اس کی جستجو کرنے والے نہ وہاں جسم ہے، نہ وہاں سمت ہے، نہ جہت ہے، نہ جسمانیات ہے، نہ حیت ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ سامنے کوئی روئے جانا ہو جس کو دیکھا جائے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ کبھی وصال ہو، کبھی ہجر ہو، کبھی پاس بیٹھے، کبھی بچھڑ جائیں، جب جدا ہو تو وہ جب واپس آئیں اور سامنے محبوب ہو۔ وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، میری چپ نے اس کو رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا۔ وہ جو بیٹھ کے سوچنے والے لوگ ہیں، جو ہجر اور بچھوڑے کے مارے ہوئے لوگ ہیں، کبھی ان سے پوچھیں آدھی رات وہ کیسے گزارتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ میں بھی کلا، وہ بھی کلی، تو دوجا ہور نہ کوئی، تو پچھلی راتی یاد سجن دی دل نہ لگ کے روئی۔ چونکہ اللہ نے اس کو محبت کی جلوگاہ بنایا تھا، تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ یہ انسان دو مقام لے کے آیا ہے اور قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو ادھر آدمی دفن ہو رہا تھا تو وہ باہر کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں یہ بکتا ہے، اتنے میں وہ بکتا ہے، یہاں نفع ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ موت کو دیکھ کے بھی آپ لوگوں کو خیال نہیں آیا۔ نبی پاک نے فرمایا جو شخص ہر روز 30 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ موت سے جو غافل ہو گیا وہ خدا سے غافل ہو گیا، اور جو موت سے آشنا رہا تو الموت تحفۃ المومن، یہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ پل ہے جو یار کو یار کے ساتھ ملاتا ہے۔ تو جو غافل ہے دنیا دار وہ تو مردہ دفن ہو رہا ہے تو باہر کاروبار کی باتیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں، اس کے خیال میں، اس کے ذہن میں صرف اور صرف دنیا رچ گئی۔ ارے جن کے خیالوں میں خدا کی محبت آ گئی انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور خدا والوں سے رشتہ جوڑ لیا۔ انسان کی دو کیفیات حضرت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تقویم کے اعتبار سے 6 تاکیدیں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا یہ انسان میں نے بہت اچھی تقویم میں بنایا ہے۔ یار کیسا بنایا ہے کہ دنیا کے جلیل القدر جانور سارے منہ نیچے کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم انسان سیدھے، شبیہ کھینچ کے لایا ہوں اس کی قامت کی، یہ میرے ہاتھ میں تصویر ہے قامت الصلاۃ کی صدائیں، قامت حضور کی ہے دھومیں، قد وہ ہے کہ شاخ ہائے طوبہ، ذکر جس کا چھیڑ کر کے جھومے۔ میں نے پوچھا سرو سے کہ دیکھی ہے کہیں ایسی قامت حسین، تو سرو نے کہا سروری کی قسم نہیں نہیں۔
اقامت میں روزہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ عاشق ہے نا محبت کرنے والا ہے، جس نے حضور سے محبت نہیں کی نہ اس کا ایمان قبول ہوا نہ اس کے اعمال قبول ہوئے۔ یہ جو اعمال کی رٹ لگانے والے انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، یہ قرآن خوانی کرتے رہے، معنی آشنائی ان تک نہ ہو سکتی۔ سمجھے ہیں؟ ورنہ قرآن کی آیات کی ترتیب اگر دیکھیں تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم محبوب یہ سارے کاٹے والے ہیں، انسان سارے خسارے والے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال، ایمان پہلے ہے نیک اعمال بعد میں ہے، ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ الا الذین عملوا الصالحات، نہیں، ایمان پہلے اعمال صالحہ بعد میں۔ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایمان یہ ہے کہ جب تک آپ ساری کائنات، سارے جہان، اپنے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے تو مومن ہو۔ قرآن کے بعد بخاری کا نمبر، آپ بخاری شریف کی حدیث مانگتے ہیں، آپ نے بخاری کی حدیث پیش کر دی۔ اب تو مانو ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کھول کھتاں سب خیش قبیلہ ایک تہ سونے دے نا، اکھیاں دے وچ ہر دم وسیں نہ لہے اساڑڑے ہاتھوں تے یار فریدہ دور نہ تھی ساں تیری زلف دی چھڑڑی چھا۔ اس کا ترجمہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، محبت کا معیار یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرو گے، یہی محبت خدا کی محبت۔ تو جس کے دل میں نبی پاک کی محبت ہے، جو عاشق مصطفیٰ ہے، جس کے دل میں حضور کا خیال ہے، جس کے دل میں حضور کے چہرے کا اور زلفوں کا تصور موجود ہے، وہی شخص ایماندار ہے، اور ایمان کے بعد جو اعمال صالحہ لے کے جاؤ گے تو اللہ فرمائے گا آؤ میں تمہارے اعمال بھی قبول کرتا ہوں، تمہارا ایمان بھی قبول کرتا ہوں۔ ورنہ سرکار فرما رہے تھے اعمال پہ بھروسہ نہ کرنا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی نہیں کرتے؟ فرمایا ہاں مجھے بھی اعمال پہ نہیں، اللہ کے فضل پہ بھروسہ۔ تمہارے اعمال کیا ہے کہ نماز نیت کی تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے، سارا کاروبار وہی یاد آ گیا، یہ نمازیں لے کے جاؤ گے، یہ روزے لے کے جاؤ گے، یہ حج اور زکاتیں کس ناز پہ جاؤ گے؟ ارے اور کوئی ناز نہیں، بلکہ ناز ایک ہی ہے، ناز کرتا ہوں کہ گردن میں ہے پٹا تیرا، ورنہ میں کچھ بھی نہیں آتا تیری نسبت کے بغیر۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جامن میں جائے منہ۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرت نازک کریم خواجہ محمد یار فریدی کے صاحبزادے تھے، انہوں نے لکھا حضرت آپ نے بہت اچھی بات کی، مگر عمل کو ہٹا کے اگر یہ بات کرتے کہ فضل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل کیا ہے پتہ نہیں وہ قبول کرے یا نہ کرے، ہاں جب کرم پہ آ گیا تو اس نے پھر نہیں دیکھنا کتنا بڑا گناہگار ہے، جب کرم پہ آئے گا تو اس کو بھی نواز دے گا جو پرایا ہو۔ لہذا دو راستے اللہ نے بتایا، ایک راستہ ہے احسن تقویم کا، انسان بلند کب ہوتا ہے، اور فوراً فرمایا ثم رددنا، پھر رد کب ہوتا ہے، پھر گرتا کب ہے، اور وہ بھی ایسی گھاٹی میں جو بہت انتہائی خطرناک گھاٹی ہے، اس میں گر جاتا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص دیوار کے ایک کنارے پہ کھڑا ہے، ایک طرف جاتا ہے تو احسن تقویم ہے، دوسری طرف جاتا ہے تو دوزخ میں گرتا ہے۔ بہت کمزور لوگ ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ویسے تو ابھی سیاست میں گفتگو ہو تو پتہ نہیں کتنی کرو گے۔
ہاں جی، لیکن سبحان اللہ تسبیح ہے، اس سے عیب کوئی نہیں ہوتا، یہ سب کام آئے گا۔ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں، نہ وہاں دستاریں کام آئیں گی، نہ وہاں لباس کام آئیں گے، کام آئے گا تو یہی کہنا کام آئے گا جو زبان سے کہو گے، وہ یہاں بھی قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کہ جب تمہارے گھر والے تم سے بیزار ہو جاتے ہیں، جب روح نکل جاتی ہے تو پھر مسئلے پوچھنے نکلتے ہیں۔ جو مولوی صاحب کہتے ہیں جلدی کرنی چاہیے۔ ساری زندگی جس نے حرام کھایا اور کبھی مسئلہ نہیں پوچھا، ساری زندگی جس نے غلط کاروبار کیا مسئلہ نہیں پوچھا، آج بندہ مر گیا تو شریعت کا عمل کرنے کے لیے جلدی کرو، اس لیے کہ ہمارے کام کا نہیں۔ اللہ نے فرمایا جب تجھے سب چھوڑ دیں گے اس وقت میں تمہارے کام آؤں گا۔ میں کہوں گا اس کو غسل دو، اور غسل بھی یوں نہیں دینا کہ بس یوں ہی غسل، نہ، اس میں اینٹی سیپٹک قسم کی ساری چیزیں ملاؤ اور اس پانی کو جوش دو، گرم کرو تاکہ اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آرام سے اس کو غسل دے کے پھر سفید لباس پواؤ۔ یہ ہمارے ہاں یہ مصیبت ہے کہ ایک کفنی لٹھا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں 9 روپے گز ملتا ہے یا 8 روپے گز میں، یہ وہ لینے جاتے ہیں۔ حالانکہ شرعن مسئلہ، علماء بیٹھے جس طرح کہ وہ دنیا میں لباس پہنتا تھا اس کو کفن بھی اسی طرح کا دینا چاہیے، اس کو کفن بھی اسی طرح کا دینا چاہیے۔ اب وہ سفید لباس پہن کے جب نکلتا ہے تو اللہ فرماتا ہے آج بڑے بڑے صاحبان اقتدار، بڑے بڑے بادشاہ پیچھے چلیں گے، یہ آگے آگے۔ الجنازہ تو مرفوع، جنازہ آگے آگے ہوگا، اور جب تک جنازہ رکھیں گے نہیں وہ کوئی بیٹھے گا نہیں۔ یا اللہ ٹھیک ہے، کفن پہن کے سفید پوش آ رہا ہے۔ امجد حیدرآبادی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ بڑا ربائی گو شاعر تھا، اس نے کہا ضائع نہ فرما سرفروشی کو میری، مٹی میں نہ ملا گرم جوشی کو میری، آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور، دھبا نہ لگے سفید پوشی کو میری۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں سفید پوش ہو کے آیا ہوں، سفید لباس پہن کے آیا ہوں، اب مجھے دھبا نہیں لگنا چاہیے، ضائع نہ فرما سرفروشی کو میری، مٹی میں نہ ملا گرم جوشی کو میری، آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور، دھبا نہ لگے سفید پوشی کو میری۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سفید لباس پہن کے آیا ہوں، اس پہ نشان بڑا صاف ظاہر ہوتا ہے، اور عجیب عالم ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو کیا خبر، کیا سزا مجھ کو ملتی ہے۔ میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد عشیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا، وہاں حشر میں حضور کام آئے اور میرے اس سیاہ نامہ اعمال کو اپنی سیاہ کملی میں چھپا لی، ورنہ پتہ نہیں مجھے کیا سزا ملنی تھی۔ اب جب رکھ دیا گیا، یا اللہ اب کیا کریں؟ ساری زندگی جس امام کے پیچھے رکھا، ساری زندگی جس امام کے پیچھے رہا، اللہ نے فرمایا آج امام کے بھی آگے کھڑا ہوگا، آج آگے ہوگا، امام پیچھے ہوگا، یہ میت آگے ہوگا۔ جب تک تمہارے پاس تھا تو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا رہا، جب خدا کی طرف چلا تو اب امام کے بھی آگے لے ہے جی۔ دیکھیں نا اس کریم نے کتنا نوازا کہ جس کو سب نے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں۔ ویسے تو یہ سنت ہے کاندھے بدلنا، لیکن اس نے اس میں سے خوبصورت بات نکالی ہے، وہ کہتا ہے جس میں روح نہ ہو وہ بیکار چیز ہے، وہ بوجھ بن جاتی ہے، اس لیے عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں۔ یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن وہ کریم کیسا ہے کہ اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے، اور میں قیامت تک میں تجھے بچاؤں گا، سنبھالوں گا، سمیٹوں گا، اور وقت آئے گا کہ قیامت کے دن کھڑا کر دوں گا۔ لیکن نسخہ جو قرآن نے بتایا، فرمایا زندگی گزارنے والوں
زندگی فضول بھی گزر سکتی ہے، زندگی بے مقصد بھی گزر سکتی ہے۔ جن کی بے مقصد زندگی گزری ان کا خاتمہ بڑا خراب ہوا، جن کی با مقصد زندگی گزری تو ساتھی کہتا ہے کہ تو یوں زندگی گزار کہ جب آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا، اب دنیا سے جا رہا ہو تو مسکرا رہا ہو اور ساری کائنات رو رہی ہے۔ سمجھے ہیں؟ زندگی بچہ آتا ہے نا، اب وہ پتہ نہیں روتا کیوں ہے۔ صوفیاء کا خیال اور ہے، علماء کا خیال اور ہے، لیکن ایک خیال تو مشترک ہے، وہ روتا اس لیے ہے کہ اپنا وطن چھوڑ دیا اس نے، جہاں مانوس تھا وہاں سے آ گیا، اب ماں کے پیٹ میں پھر مانوس ہوا، اس جہان کو بھی چھوڑ دیا، اب روتا ہوا آیا کہ جتنے میرے مالوف و مانوس علاقے تھے یا اللہ وہ تو نے چھڑوا دیے، اب نئی دنیا ہے یہاں کیا کروں گا؟ فرمایا جب نئی دنیا میں آنا تو ایسی خوبصورت زندگی گزارنا کہ جب رخصت ہو تو تمہارا چہرہ چمک رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم نے بڑے بڑے مفسر دیکھے ہیں، بڑے بڑے محدث دیکھے ہیں، ساری زندگی قرآن کا درس دیتے رہے، مر گئے تو خدا نے قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنے دیا۔ اگر آئے تو میں نیٹ پہ اب دکھاؤں گا، ایک بہت بڑا مفسر، نام نہیں لیتا ہوں لیکن آپ کو زیارت کرواؤں گا، ہم تو اس کی زیارت سے محروم ہیں کیونکہ ہم زیارت اس کی کرتے ہیں جن کے چہروں پہ نور مصطفیٰ کی چمکے ہوتی ہیں، ہم ان کی زیارت کرتے ہیں کہ جن کی آنکھیں چمکتی ہیں اور ان کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھی ہے جب سے ہم نے نظریں اتاریاں ہیں، سارے جہاں سے پیاری آنکھیں تمہاریاں، ایک بار تم ذرا سی ہلکی سی چھپ دکھا دو، بس اس آس میں ہی ہم نے عمرہ گزاریا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ماتھوں سے جب وہ نور کی روشنیاں نکلتی ہیں تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ رات خدا کے پاس گزار کے آئے۔ آنکھیں بتا رہی ہیں کہ جاگے ہو رات بھر ان ساغروں میں بوئے شراب وصال سے، لہذا تمہاری یہ رات کی کہانی تمہاری آنکھوں سے ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ نے دیکھنا ہو تو دکھاؤں گا کہ سیدھا پڑا ہوگا، ادھر رخ نہیں ہو سکا، لیکن عجیب عالم ہے کہ جو ہمارے جاتے ہیں تو پرسوں آپ نے دیکھا ملک صاحب کا چہرہ اس سے زیادہ چمک رہا تھا جس سے ظاہری زندگی میں جتنا چمکتا ہے اس سے زیادہ، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ حافظ محمد سعید صاحب یہ جلال پور والے، ادھر ایک جلال پور ہے سرائکی کے علاقے میں، کسی مرید نے آ کے کہا جناب پرسوں دعوت ہے آپ نے میرے گھر آنا ہے، اور میں پرسوں کوئی ہوگا تو آئے گا، پرسوں کوئی زندہ ہوگا تو آئے گا، میں تو نہیں آ سکوں گا، میرا بیٹا آ جائے گا۔ جمعرات کو بخار ہو گیا، تکلیف شدت اختیار کر گئی، تمام ڈاکٹروں نے کہا جی ان کو سردی سے بچائیں، پانی قریب نہ جائے، تیمم کریں، آدھی رات ہوئی تو فرمایا میری چارپائی اٹھاؤ اور سیر میں لے جاؤ، میری چارپائی اٹھاؤ، یار جس میں ذوق ہے وہ تو ذوق سے بے ذوق سے میں بات نہیں کرنا، اللہ ان کو بھی ذوق عطا فرمائے، میں میری چارپائی اٹھا کے صحن میں رکھو، حضرت سردی ہے آپ کو بخار ہے تکلیف ہے، فرمایا یار اتنی دور سے آیا ہے میں استقبال نہ کروں، وہ مدینے کا تاجدار اتنی دور سے آیا ہے، لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لحد میں
اور میں تھوڑی دیر کے لیے آگے نہ جاؤں. وہ آئے ہیں تو استقبال کرنے کے لیے آگے تو جانا پڑے گا. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے. قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے. انہوں نے کہا جناب کون آیا ہے؟ فرمایا دیکھو نبی پاک آئے ہیں ساتھ ان کے اصحاب تشریف لائے ہیں. میں اس لیے نکلا ہوں کہ اب جان دینے کا وقت آ گیا. 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے او مینوں لگیاں توڑ نبھالن دے. خود جان حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک آلن دے. نبی پاک تشریف لائے ہیں. میں انتظار اور استقبال میں تھا کہ آپ آئیں گے. مائے مچشم وقف رہے انتظار دوست بنشستائم ماں بسر راہ گزار دوست. جی کچھ ایسے بھی ہیں جو آنکھیں بچھا کے بیٹھے. ہم جو مجنون با تمنا وصال لیلا روز و شب چشم سوئے ناکا سوارے دارم. کہ میں مجنوں کی طرح پھر رہا ہوں. ہو سکتا ہے ناکا یار کہیں نظر آ جائے. لہذا مرنے والوں میں فرق ہے. کچھ ایسے مرنے والے ہیں جن کو قبلہ روح ہونا نصیب نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا قانون نبی پاک کو ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے محبوب ان کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا. توجہ کریں بس بات ختم کرتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. جو رات دن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ذکر و فکر میں رہتے ہیں اے محبوب ان کے ساتھ رہنا. ان کی اور کوئی خواہش نہیں. یریدون وجہہ وہ اس کا چہرہ تکنا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹانا کیونکہ یہ غریب مسکین اون پہننے والے جن کے جسموں سے خوشبو نہیں بلکہ بو آتی ہے اور لوگ کہتے ہیں ان کو محفل میں نہ آنے دیں. محبوب اگر آپ نے بھی نگاہ پھیر لی تو یہ مر جائیں گے. کیونکہ یہ تو تیری ایک محبت کی نگاہ کے ترسنے والا. اب یہ قرآن ہے جو اس کے بعد بھی شک کرے وہ پکا بے ایمان ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. اور یہ جو آپ نے قانون بنائے ہوئے ہیں نا ہمیں پتا ہے یہ مذہب کہاں سے آئے ہیں یہ عقیدے کہاں سے کھڑے گئے ہیں. وہ ابھی بھی سمیل آتی ہے پاؤنڈز کی ڈالرز کی ریالوں کی. ارے حق وہ ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو تجھ سے پیار کرنے والے مسکین تیری بارگاہ میں آتے ہیں ان سے آنکھیں نہ پھیرنا کیونکہ آنکھیں پھیر لی تو مر جائیں گے. یہ بیچارے تو تیری دید کے لیے ترسنے والے. علماء تشریف فرمائے مولانا صاحب سے پوچھیں یہ تعدو
یہ امر کا صیغہ نہیں ہے، ماضی ہے، کیا بات ہے، اور یہ متعدی بھی نہیں، لازمی ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے محبوب یہ اور کچھ نہیں چاہتے، تیری نگاہ کے طلبگار ہیں، یہ تیری نگاہ کے طلبگار ہیں، یہ تیری نگاہ کے طلبگار ہیں، کیونکہ انہوں نے بھول کر نہیں لگائی، انہوں نے سوچ سمجھ کر لگائی۔ انہوں نے بھول کے نہیں لگائی۔ اس بات پہ جملے پہ غور کیجئے گا، ایک ہوتا ہے بھول کے کوئی کام ہو جائے، مصطفیٰ سے محبت جان بوجھ کر کے، یہ بھول کے نہیں کی جاتی، یہ مجبوری میں نہیں کی جاتی، یہ دل لگا کے کی جاتی۔ نظر ان سے قصدن ملائی گئی ہے، 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 سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی ہے، سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی ہے، سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، وہ میری کھوٹی قسمت جگائی گئی ہے، میری کھوٹی قسمت جگائی گئی ہے، میری کھوٹی قسمت جگائی گئی ہے، میری کھوٹی قسمت جگائی۔ ادھر مصر میں ایک زلیخا تھی عاشق، ادھر مصر میں ایک زلیخا تھی عاشق، ادھر ان کے صدقے خدائی گئی ہے، ادھر ان کے صدقے خدائی گئی ہے، ادھر ان کے صدقے خدائی گئی ہے، ادھر ان کے صدقے خدائی گئی ہے۔ ادھر مصر میں ایک زلیخا تھی عاشق، ادھر مصر میں ایک زلیخا تھی عاشق، ادھر ان کے صدقے خدائی گئی ہے، ادھر ان کے صدقے خدائی گئی ہے، ادھر ان کے صدقے خدائی گئی ہے، ادھر ان کے صدقے خدائی گئی ہے۔ ادھر مصر میں ایک زلیخا تھی عاشق، ادھر مصر میں ایک زلیخا تھی عاشق، ادھر ان کے صدقے خدائی گئی ہے، ادھر ان کے صدقے خدائی گئی ہے، ادھر ان کے صدقے خدائی گئی۔ وَلَا تَعْدَوْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ مر جائیں گے محبوب، ادھر ان کے صدقے خدائی گئی ہے، ادھر ان کے صدقے خدائی گئی ہے، ادھر ان کے صدقے ادھر ان کے صدقے خدائی گئی ہے،
رسول اللہ یا حبیب اللہ، حکم دینے والا رب کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی پاک کو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا محبوب ساتھ جڑے رہنا، ان کے ساتھ رہنا، کن کے ساتھ؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جن کی رات دن کی نیندیں خراب ہو گئی، ساری ساری رات رب کی یاد میں گزارنے والے ہیں کہ دھیان لگا رہے من موہن کا، دھیان لگا رہے من موہن کا، وہ چلتا رہ جائے من کا دھیان لگا۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، رات دن خدا کی یاد میں ہوتے ہیں، وہی اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ جب رسول کو کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ رہے تو کیا ملک حق نواز کو یہ نہیں کہا گیا تو تم کیا جانو ان اللہ والوں کی بزم میں کتا آ جائے وہ بھی جنتی ہو جائے۔ انسان تو انسان ہے، اگر کتا بھی آ جائے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے، وہ بھی موضوع کلام الہی ہو جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا وہ کتا جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ بھی سورہ کہف کی ہے، پچھلی آیات دیکھ لیں۔ کتا دروازے پہ بیٹھا ہے، 309 سال گزر گئے، جنا تنا وچ عشق نہ رچیا تے کتے اس تھی چنگے، او مالک دے در راکھی کر دے اتے صابر بھکھے رنگے۔ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، نفس کا پجاری کتے سے بدتر ہے، اولیاء کو ماننے والا جنتی۔ خدا کا کتا ہوں، میں نے کہا خدا کا کتا مسجد میں داخل ہو جائے تو مسجد پلید ہو جائے۔ خدا کا کتا مسجد بولو یہ ملک اگروال صاحب یہاں سارے زمیندار کتے رکھتے ہیں، یہ کتے اگر مسجد میں چلے جائے تو مسجد پلید ہو جاتی ہے، لیکن خدا کا کتا مسجد میں چلا جائے تو مولوی صاحب مسجد پلید ہوتی ہے، اولیاء کا کتا جنت میں چلا جائے تو جنت بھی باقی رہتی ہے۔ اب اس میں اور دلیل دے دیتا ہوں، یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے، اللہ ان کو بھی شاید وہ علم دے دے جو نافع دیا۔ یہ پی ایچ ڈی کر کے مچھروں میں کرتے ہیں یا ٹیڈیوں میں کرتے ہیں اور پھر دین کے تبلیغ کے لیے، یہ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا ان بیچاروں کو کیا خبر کہ دین کیا ہے۔ آج کل تو یہ تماشا ان ڈاکٹروں نے بنایا ہوا ہے کہ جی تلاوت قرآن نہ کریں، کبھی کہتے ہیں قرآن کو ورد والی کتاب ہے، اس کا ورد نہیں کرنا چاہیے، یہ تو جناب ایک قانون کی کتاب ہے اور اس کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا لے جاؤ۔ ایسے ڈاکٹر بھی اور ایسا مذہب ہمیں نہیں چاہیے یہ ڈاکٹر، اس لیے کہ ڈگری علم کی دلیل نہیں، ڈگری تو تھرمامیٹر کے پاس بھی ہوتی ہے مگر وہ عالم نہیں ہوتا۔ تھرمامیٹر عالم، ڈگریوں سے عالم نہیں بنتے، علم سے عالم بنتے۔ اس دور میں ڈگریاں کہاں تھیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کی آج بھی میرے منیر اٹھائیں، ہاتھوں سے لکھی ہوئی سندیں ہیں، کوئی تنظیم المدارس وفاق المدارس یہ کچھ بھی نہ تھا، علم وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ یہ کون سا علم ہے جی؟ میرے خیال میں یہ ہے، تیرا خیال کیا ہے بھائی؟ شریعت میں کوئی اتھینٹک رائے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ قرآن حدیث کی بات مانے یا تیری عقل کی بات؟ تیری عقل تو وہ ہے کہ تو گاڑی پہ دوڑ رہا ہوتا ہے اور سامنے درخت کھڑے ہوتے ہیں، تجھے عقل شریف کہتی ہے کہ درخت دوڑ رہے ہیں، حالانکہ درخت ساکن ہے، تم دوڑ رہے ہو، تمہیں بخار
کہتی ہے کہ کڑوی ہے اس لیے کہ منہ کڑوا ہو گیا، یہ عقل بھی دھوکے کھا گئی، یہ حواس بھی دھوکے کھا گئے، لیکن مصطفیٰ کے قدموں میں جو آیا اس کو کبھی دھوکا ہوا؟ بھائی اگر بکری اگر گائے مر جائے تو حرام ہے یا حلال؟ اس کو مارتا کون ہے؟ اللہ جس کو مارتا ہے وہ حرام ہو گیا، اور انسان جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو چھری پھیرتا ہے تو حلال ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا یہ خیال کی بات نہیں، یہ یار کے حکم کی بات۔ بھائی جس کو خدا نے مارا وہ حرام ہو گئی، جس کو انسان نے ذبح کیا وہ حلال ہو گئی۔ تمہیں پتہ نہیں چلا اس فلسفے کا؟ اس نے اس دنیا میں اس تخلیق کی ساری کائنات میں جب دینا چاہا تو اسباب پیدا کی، سبب کے ذریعے دیتا رہا، اور جب دیتا رہا تو دینا اس کا تھا لیکن دینے والا اور تھا۔ جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں، جو نظر آتا ہے وہ اور ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، مہربانی کریں آپ کے ہاتھ اٹھیں گے ہماری مشکل آسان۔ اس کو نہ چھو سکے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ، اٹھے ہو جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ۔ ہاتھ اٹھائے آپ تو خالی کیسے پڑھیں؟ میں نے عرض کیا جو خدا کا کتا اپنے آپ کو لکھتا ہے اس کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کتا نجس العین ہے، لیکن اگر نسبت والا کتا ہو وہ جنتی ہو جائے۔ حضور کے ساتھ جس دراز گوش نے جس کا نام حضور نے یافور رکھا تھا اس کو یہ شعور آ گیا تھا، یہ عقل آ گئی تھی کہ حضور فرماتے تھے جاؤ بلال کو بلا کے لاؤ، وہ بلا کے لے آتا، جاؤ صدیق اکبر کو بلا کے لاؤ، وہ لے آتا تھا۔ اب آپ کے ہاں بھی گدے ہیں، کئی ٹانگوں والے گدے ہوں گے، لیکن گدے کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے کس کو بلانے جانا ہے۔ جس پہ مصطفیٰ سوار ہو جائے اس گدے کو بھی پتہ چلتا ہے۔ جاؤ بلا لاؤ تو وہ کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، بلال کو بلانے جاتا، جس کا کہا گیا ہے اسی کو بلا۔ اور جب وہ خیبر میں آیا تھا تو زبان حال سے اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اپنی ساری قوم میں آخری ہوں، میری ساری قوم انبیاء کی سواریوں کے کام آتی رہی، ایک میں بچا ہوں اور اس قصر نبوت کے آخری تاجدار آپ ہیں۔ حضور مجھے غلامی میں قبول فرمائے، فرمایا آج کے بعد تجھے گدھا کوئی نہیں کہے گا، تجھے ہرن کہا گا۔ اب وہ کتا جو دروازے پہ بیٹھا ہے وہ جب ساتھ چلا تھا تو انہوں نے مارنے کی کوشش کی، تو اس نے عرض کی، تفسیر قرطبی اٹھائیں، تفاسیر میں بار بار یہ واقعات موجود ہیں کہ اس نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے زبان دے میں ان سے بات کروں۔ جب زبان ملی تو اس نے کہا مجھے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا تو کتا ہے تیرا کام بھونکنا ہے۔ اس نے عرض کی بھونکنے والے اور ہوں گے۔ انی احب الاولیاء والصالحین، میں تو وہ ہوں جو صالحین سے اولیاء سے محبت کرتا ہوں، مجھے آنے دیں، چپ چاپ 309 سال دروازے پہ بیٹھا رہوں گا، کبھی نہیں بھونکوں گا، کبھی نہیں بھونکوں گا، اس لیے کہ وفا کا مجھے پتا ہے، جفا کا مجھے پتا ہے، عطا کا مجھے پتا ہے، یاری نبھانے کا طریقہ مجھے معلوم ہے۔ 309 سال دروازے پہ کھڑا رہا، نہیں بھونکا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اب یہ سب بیٹھے ہیں، میں اگر کسی کو حاجت ہو تو تشریف لائیں، میں دکھاؤں گا۔ نقلبہم، ہم بدلتے ہیں، ہم کروٹ بدلتے ہیں۔ 309 سال اللہ فرماتا ہے ہم بدلتے رہے کروٹ۔
تو جہاں اصحاب کاف کی کروٹ بدلی جاتی تھی وہاں کتے کی کروٹ بھی بدل گئی، اس لیے کہ وہ وفادار تھا، وہ باوفا تھا۔ اللہ کے محبوب کو اللہ نے فرمایا یہ جو اللہ اللہ کرنے والے اولیاء ہیں محبوب ان کے ساتھ بیٹھنا، اس لیے کہ یہ خدا کا چہرہ تکنے والے لوگ ہیں، کچھ اور لینے والے نہیں۔ اس لیے جب وہ 309 سال گزر گئے کروٹیں بدلتے بدلتے، تو اللہ کے مقبول بندوں سے اگر کتا نسبت حاصل کرتا تو وہ جنتی ہوتا، جو انسان ہوگا اس کا کیا معنی؟ مسند احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان پہ واجب ہو جاتی ہے جو میرے لیے ایک دوسرے کی محفل میں بیٹھتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، وہ میرے محبوب ہیں۔ اب یہاں سڑک پہ ایک شخص بیٹھا ہے، 10 بجے کا انتظار میں ہوتا ہے کہ بس آئے گی تو میں دربار شریف پہ جاؤں گا۔ بس میں آپ سمیٹ کے اور ملک صاحب کی کچھ 2-4 خصوصیات بیان کر کے بس اجازت چاہتا ہوں۔ بھائی جو یہاں بیٹھ کے انتظار میں اس نے اس آیت پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ کیونکہ حضور جب آئے تھے تو ابو سعید خدری کہتے ہیں حضور نے جو کہا کہ ہلکا بنا اور مجھے سامنے بٹھایا اس لیے کہ مجھے جانتے تھے، ان باقی جو اللہ اللہ کرنے والا گروہ تھا ان کے ساتھ حضور بیٹھے اور فرمایا اللہ کی حمد و ثنا جس نے مجھے توفیق دی اور میں اسی زندگی میں ان کاملین کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ یہ حضور نے ناز کیا میری جماعت میں ایسے لوگ ہیں، میری امت میں ایسے لوگ ہیں۔ اب جب ان لوگوں سے نسبت ہوئی تو اللہ کی محبوبیت عطا ہوئی۔ اب دوسری بات سنیں، جب ان سے نسبت ہوئی تو بخاری شریف مسلم شریف جب قیامت کا میدان ہوگا اور 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تڑپتے پھڑکتے لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ کہیں مصطفیٰ نظر آئے اور ہم اس زلف کے سائے میں اپنا سانس لے سکیں۔ یہ پھر کوئی نہ کہے کہ یہ اپنی طرف سے بیان ہو۔ مسلم شریف اٹھا، اگر مسلم ہو تو مسلم کی بات مان لو۔ سرکار نے فرمایا فَيُلْحَمُونَ لِذَالِكَ، الہام کیا جائے گا ذہنوں میں کہ آج یوں بیکار نہ کھڑے ہو، جاؤ کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، سب کے پاس پھرو۔ پھر کے جب عیسیٰ علیہ السلام کہے ارے کہاں پھر رہے ہو، جاؤ محمد رسول اللہ کے دروازے۔ جاؤ نبی پاک کی بارگاہ میں جاؤ۔ وہ سب جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے حضور فرماتے میں کہوں گا انا لہا، اس شفاعت کے لیے تو میں تھا۔ حضور آپ اپنے غلاموں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ فرمایا میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں تم کہیں نہ جانا، سب پھر آ کے تمہارے محبوب کے پاس آئیں گے، اس دن بات بنے گی تو میرے کہنے پہ بنے گی۔ اس دن اگر بات بنے گی تو میرے کہنے پہ بنے گی، جدھر میرا فیصلہ ہوگا ادھر ہی رب کا اشارہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اکھ دا اشارہ میری بگڑی بنا گیا، اکھ دا اشارہ میری بگڑی بنا گیا، اکھ دا اشارہ میری بگڑی بنا گیا، اکھ دا اشارہ میری بگڑی بنا گیا۔
اٹھے تیرا ہی وسیلہ کام آ گیا اٹھے اٹھے تیرا ہی وسیلہ کام آ گیا اٹھے اٹھے تیرا ہی وسیلہ کام آ گیا حضور نے جب سر سجدے میں رکھا تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا رسول اللہ اپنا ہاتھ اٹھا سر اٹھا لے اس لیے کہ آج آپ جو کہیں گے وہ سنا جائے گا جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا اے حبیب وشفا تشفا آج تو چھڑاتا جا میں چھوڑتا جا نبی پاک کی بارگاہ میں آنے والے اصل میں تو یہ ہے کہ وہ پاس کھڑے ہوں گے حضور کے جمال کا مشاہدہ کرنے کے لیے وے مایا تیرے ویکھنے لئی وے مایا تیرے ویکھنے لئی وے میں چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے لوکاں بانے سوت کت دی تندہ تیرے نام دیا پاوا میں لوکاں بانے سوت کت دی تندہ تیرے نام دیا پاوا وے مایا تیرے ویکھنے لئی کبھی حوض کوثر پہ کبھی میزان عمل پہ سارے جگ میں پھرنے والوں ارے نبی پاک کے غلاموں کا یہ حال ہوگا کہ میں نے عرض کیا یہ بخاری مسلم کی روایت جب دوزخ میں لوگ جل رہے ہوں گے تو اللہ والے آ جائیں گے اب اللہ والا وہ نہیں جس کو انہوں نے اللہ والا بنایا ہوا ہے اللہ والا وہ ہے جس کو اللہ نے اپنا بنایا ہے یہ جو ایک صالح کو خواب آتا ہے جو ایک متقی کو خواب آتا ہے وہ نہیں داتا علی حجویری آئیں گے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئیں گے مجدد الفسانی آئیں گے غوث سمدانی جھگڑا کریں گے حدیث بخاری کی جھگڑا کریں گے کہ کانو یسومون مانا یصلون معنا کانوا یحجون معنا اب توجہ چاہیے مجھے بس آخری لفظ ہے توجہ چاہیے وہ کہیں گے یہ وہ ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے یہ وہ ہیں جو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے یہ وہ ہیں جو ہمارے ساتھ حج کرتے رہے یا اللہ نکال اور جنت میں داخل کر اب جو شخص ساری زندگی جمعہ دربار شریف پہ پڑھتا رہا عیدیں دربار شریف پہ پڑھتا رہا کیا وہ اللہ کے مقبول بندے یہ نہ کہیں کہ یہ تو وہ ہے جو ہمارا ساتھ کھڑا ہوتا اور اللہ فرمائے گا نبی پاک نے فرمایا دوسری حدیث 70,000 میری امت کے ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ہر ہزار کے ساتھ 70,000 اور اس طرح کرتے کرتے 7 لاکھ کا مجمع ہو جائے گا اور پہلا اللہ کا بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا آخری مرید جنتی نہ ہو جائے وہ کہے گا اس لیے کہ کام بن گیا راضی ہویا دلدار سیونی بالو پیار دے دیوے عشق پرانا گھر آ گیا سیونی بالو پیار دے دیوے راضی ہویا دلدار سیونی عشق پرونا گھر آ گیا سیونی بالو پیار دڑی یہ بعض لوگ سمجھیں گے کہ جناب پتہ نہیں یہ شعر ذوق ہے دلیل قرآن
لیکن یہ بھی قسمت والوں کو ملتا ہے جن کے دل مردہ ہے، انہیں کچھ بھی نہیں، ان کو یہ فکر ہوتی ہے دکان کب چلے گی، کاروبار کب چلیں گے۔ ان بیچاروں کو یہ خبر نہیں کہ پتہ نہیں دکان تک پہنچے کہ بھی صحیح، یہ دکان، یہ کاروبار، یہ سب کچھ رہ جائے گا، اگر کام آئے گا تو یہی کچھ کام آئے گا۔ تو ملک صاحب کی طبیعت چونکہ ذرا تیز تھی اور مقابلتاً ہم لوگ بھی ایسے ہی تھے، تو کبھی کبھی یوں ہوتا تھا کہ جھگڑا ہو جاتا تھا، ناراضگی ہو جاتی تھی، لیکن ایک بات، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ برادری کو جب اکٹھا کرتے تھے تو کہتے تھے یار جلدی کرو، رضامندی کر لو، اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ اس پہ جو سبحان اللہ نہ کہے بس اللہ اس پہ پھر کرم فرمائے۔ یعنی بظاہر دنیا داروں میں بیٹھنے والا شخص، لیکن اندر سے اتنا دیندار آدمی ہے کہ وہ معلومین کے حکم کے تحت کہتا ہے مر گیا اور یہ نہ آئے تو پھر کہاں؟ خدا کے لیے کوئی ایسا راستہ تلاش کرو جو تمہیں خدا تک پہنچا دے۔ وہاں بڑی بھیڑ ہوگی، میرے استاد، بلکہ ہم سب کے استاد العرب والعجم، بیت کا فلسفہ حضرت مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیت کا فلسفہ بتاتے تھے، فرماتے تھے یہاں بھیڑ بہت ہو، رش بہت ہو اور بچہ گم ہو جائے، آپ اعلان کرواتے پھر نہیں ملے گا، مشکل ہو جائے گی، ہزاروں کا مجمع ہوگا، وہاں تو کروڑوں کا مجمع ہوگا، یاربوں خربوں کا مجمع ہوگا، وہاں اگر تم رسول اللہ تک نہ پہنچ سکے تو پھر کیا کرو گے؟ تو فرماتے تھے ایک وعدہ اللہ نے کیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب قیامت کا میدان ہوگا ہر شخص اپنے امام کے جھنڈے کے نیچے بیٹھے گا۔ آج کل چونکہ عورتوں کی فیور میں بہت سارے باتیں جا رہی ہیں، تو ماں کے نام سے پکارا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے جناب فلاں کے نام سے، نہیں، وہاں پکارو گی اٹھو چشتیو، قادریو، سہروردیو، آؤ اہل محبت اپنے اماموں کے جھنڈے کے نیچے کھڑے۔ تو جب وہاں تک پہنچ جائیں گے نا ہم، تو وہ ہمیں پکڑ کے حضور کے دستے شفقت میں دے دیں گے، یا رسول اللہ یہ میری طرف منسوب ہوا تھا، اب ان پہ کرم کی نگاہ کر دیتا کہ جامی تڑپ اٹھا، جامی کہتا تو بادشاہ دیار حسنی، منم کمینہ سگانی، بچشم رحمت کہے نظر کن بلطف بے نواز ہی گدارا۔ یا رسول اللہ آپ حسن کے تاجدار ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس مہربانی کرنا ایک نگاہ کرم کر دینا تاکہ میری مشکل آسان ہو۔ یاد رکھیں قبر میں بھی عقیدہ سے متعلق سوال ہے، حشر میں بھی عقیدہ ہی کام آئے گا۔ جو لوگ اللہ والوں سے اپنی نسبت قائم کر لیتے ہیں، جو لوگ ان کی بزم میں بیٹھتے ہیں جو ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہے، تو ہمیشہ جس کی بزم میں بیٹھو گے اس کا اثر ہوگا۔ جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں تو آپ کا بھی اللہ اللہ تعریف ہو جائے گا، اور جہاں بیٹھو گے وہاں گھوڑوں کی باتیں ہوں گی، کتوں کی باتیں ہوں گی، بڈیروں کی باتیں ہوں گی، تو آپ بھی بڈیروں والے ہو جائیں گے، کتوں والے ہو جائیں گے۔ اہل اللہ کی بزم میں جائیں تو خدا کی یاد، نہ وہ خود غافل ہے نہ دوسروں کو غافل ہونے دیتے ہیں۔ تو جو غافل نہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بڑے آرام سے بتا کے جاتا ہے کہ میرے لیے یہاں قبر بنانا، اس طرح مجھے دفن کرنا، فلاں آدمی کو کہنا میرا جنازہ پڑھا دے۔ یہ سب عنایات اس طرف سے ہوتی ہیں کہ اللہ نے جن کے دل سیدھے کر دیے ان کی آخرت بھی اچھی ہے۔ وہ قبر میں بھی جائیں، وہ ایک تابعی ربی بن حراش جب غسل دیا جا رہا تھا تو غسل کے پھٹے پہ ہنسنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ عالم سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیوں ہنستے ہیں؟ گھر سے پوچھا گیا تو گھر والوں نے کہا انہوں نے قسم اٹھائی تھی جب تک میں جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لوں کبھی ہنسوں گا نہیں، لگتا ہے آج دیکھ لیا ہے۔ یہ موت میں فرق ہے، یہ حیات میں فرق ہے، یہ دونوں وجودی چیزیں ہیں۔ موت اور حیات آدمی نہیں، عدم سے وجود میں آئی ہے اور وجود کو پھر
اس کو مار نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا پیغام اگر آپ تک پہنچ جائے تو یہ ہم کل کی محفلیں اس لیے بھی سجاتے ہیں کہ کسی بہانے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام ہوتا رہے۔ یاد رکھیں، اللہ والوں سے نسبت رکھیں تاکہ وہ مدینہ طیبہ سے آپ کا تعلق جوڑے، اور جو حضور کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، جو مصطفیٰ کا ہو گیا بخشش اسی ہو گئی، جنت اسی کی ہے جو غلامان مصطفیٰ میں شامل ہے۔ اور ہم اکثر یہ دعا کرتے ہیں، اور اسی دعا میں میں اختتام کرتا ہوں کہ یا خدا جسم میں جب تک یہ میرے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کشتائے عشق محمد کی یہ پہچان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اللہ تعالیٰ ملک صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے بچوں میں بھی وہ برکت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔